بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور مناقب۔ اسلامی سال کی ابتدا یکم محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور یکم محرم الحرام کا وہ دن ہے جس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پہ بے شمار احادیث اور قرآنی آیات سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور آپ کے جو ہے کارنامے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہوتا تو میرے بعد جو اگر کسی نے نبی بن کے آنا تھا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہوتی۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلافت کا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے 2 سال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے منصب پہ بیٹھے اور اس خلافت کے منصب کو آگے بڑھایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یہ منصب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی خلافت میں ایسی جان ڈال دی اور ایسی بے مثال کارنامے اور بے مثال جو ہے سلطنت قائم کی۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے واقعات کو یاد کر کے مثال کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صرف اسلامی معاشرے میں نہیں بلکہ یورپ اور دیگر مذاہب نے، چاہے وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ بدھ مت ہوں، وہ مسلمان ہوں، تمام مذاہب کے لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کی خلافت کو اور آپ کے کارناموں کو ایک آئیڈیل کی حیثیت دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی خلافت کی بنیاد ڈالی جس میں تمام انسانوں کو برابر کے حقوق ملتے، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، وہ یہودی کیوں نہ ہو، وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے مثال واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گورنر کو جو خراسان کی بستیوں میں مقرر تھا، یہ عیسائی بستیاں تھیں، اس میں اسلامی فوج جو ہے ان کی نگرانی کرتی، ان کے مال و جان کی حفاظت کرتی۔ سیدنا عمر فاروق نے ایک خط میں لکھا کہ ان سے جو ہے وہ ٹیکس لو 1 سال کا۔ تو گورنر نے جا کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس دیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا، جب تمام عیسائیوں سے ٹیکس لے لیا گیا، 6 مہینے ابھی باقی تھے، سیدنا عمر فاروق نے دوسرا خط جاری کیا کہ آپ تمام جو فوج یہاں پہ ہے اس کو واپس جانا ہے اور قیصر روم کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے۔ تو ان کا جو باقی ٹیکس ہے، آپ کیونکہ 6 مہینے آپ نے ان کی حفاظت کی ہے، باقی 6 مہینے ابھی باقی ہیں، تو ان کا جو باقی ٹیکس ہے ان کو ادا کر دو۔ تو وہ گورنر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ہدایت ملنے کے بعد
وہ اسی طریقے دوبارہ جاتا ہے عیسائیوں کی بستیوں میں، ان کے دروازوں کو کھٹکھٹا کے وہ ٹیکس جو ہے جو بقیہ تھا ان کو واپس کر دیتا ہے کہ ہم ابھی باقیہ 6 مہینے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ ٹیکس جو ہے یہ آپ کو ریٹرن ہم کرتے ہیں۔ وہ تمام عیسائی اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، اور یہ تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا اور وہ لمحات بھی تاریخ نے نوٹ کیے جب ان لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی عیسائی حکمران بھی ہوتا تو یہ طرز عمل جو ہے وہ نہ اپناتا جو آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا ہے۔ حضرات، آپ کی سادگی اس قدر تھی کہ جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا، آپ کو علم ہوا کہ بیت المقدس جو ہے فتح ہو چکا ہے، 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام اسلم کو لے کے مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ باری لگاتے ہیں کہ کچھ سفر میں جو ہے وہ سواری پہ بیٹھوں گا اور کچھ سفر جو ہے میں بیٹھوں گا اور آپ پیدل ہوں گے، اور پھر تھوڑی دیر بعد میں اتر جاؤں گا، آپ نے بیٹھنا ہے۔ یہ پلان بنا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں، اتفاق کی بات ہے اس وقت اوپر سوار ہونے کی باری سیدنا عمر فاروق کی نہیں تھی، بلکہ پیدل چلنے کی باری تھی۔ وہ غلام اسلم گھوڑے پہ سوار ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں لگام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ غلام نے کہا کہ اے عمر فاروق، یہاں عیسائی لوگ ہیں، یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ غلام اس قدر مالک کا نافرمان ہے کہ غلام سوار ہے اور آقا پیدل چل رہا ہے۔ اس قدر غلاموں کے ساتھ سیدنا عمر فاروق کا انصاف تھا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں اللہ تعالیٰ کے اس انصاف کی بات کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلتے رہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو آپ کے جوتا مبارک بھی جو ہے وہ بھی پھٹ چکا تھا، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی، اوپر اسلم بیٹھا ہوا تھا جو آپ کا غلام تھا، اور ایک ہاتھ میں آپ کا جوتا تھا۔ اسی قدر عیسائی بھی دیکھ رہے تھے۔ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام عیسائیوں نے جلدی سے آ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس کی چابیاں دے دی اور کہا کہ جب آپ یہ سفر کر رہے تھے تو ہم اپنی کتابوں کو کھول کے بیٹھے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا جو غلام ہوگا یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، غلام سوار ہوگا اور آقا جو ہے وہ پیدل ہوگا۔ اور اسی وقت جب چابیاں مل جاتی ہیں آپ شکرانے کے 2 نوافل پڑھتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے عمر فاروق، یہ آپ کا رکا ہے، آپ نے یہ لکھا تھا، اس کے مطابق اب یہ بیت المقدس کی زمین آپ کو مل چکی ہے، آپ کا یہ عہد ہے اور آپ نے یہ لکھ کے دیا تھا، خدا ری یہ ہماری زمین ہمیں واپس کر دے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ یہ زمین جو ہے وہ مسلمانوں کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، میں آپ کو، میری اپنی جگیر نہیں ہے، میں آپ کو ریٹرن نہیں کر سکتا۔ آپ بیت المقدس سے باہر آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، دیگر لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر فاروق، یہ آنے والا شخص کون تھا جس کو آپ نے یہ جواب دیا؟ سیدنا عمر فاروق زاروں قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب 17 سال کا تھا میں ان علاقوں میں بکریاں چرانے آیا کرتا تھا، اور ایک دن میں بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو ایک بدو آتا ہے اور اس نے میری پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی میرے جسم کی طرف دیکھتا ہے، کبھی میرے پاؤں کی طرف سے دیکھتا ہے، اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ اس علاقے کو، یہ علاقہ آپ کے ماتحت ہو جائے، آپ اس پہ بادشاہت کریں، تو کیا آپ مجھے یہ علاقہ دے دیں گے؟ تو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے جان چھڑوانے کے لیے
میں نے اس کو لکھ دیا کہ جب میں اس جگہ پہ حکمران بنوں گا، جب یہ علاقہ میری بادشاہ میں داخل ہوگا تو میں یہ جو ہے علاقہ آپ کو دے دوں گا۔ اب وہی بدو جو ہے وہ اپنے بستر پہ پڑا ہوا ہے اپنے گھر میں بیمار، اس کا بیٹا جو ہے یہ ایک رکا لے کے آیا ہے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ بیت المال کا مال ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ حضرات یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف کیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا عمر فاروق کے لیے دعا کی کہ یا اللہ عمر فاروق سے اسلام کو تقویت عطا کر، اور ایک وقت آیا قیصر و کسریٰ کو سیدنا عمر فاروق نے زیر و زبر کر دیا، اور اس طویل جو ہے علاقے پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی۔ بس میں اسی پہ اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ ہمیں سیدنا عمر فاروق کی فضیلت کو اور مناقب کو سننے کے توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر